محترم حضرات، منافقوں کے سردار عبداللہ بن سبا اور اس کی جمعیت کے فساد پھیلانے والی سازشوں کی رویداد بہت لمبی ہے۔ ان مسلم نما یہودیوں کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دور خلافت میں اپنی سازشوں کو کامیاب بنانے کا موقع تو نہ مل سکا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عام انسانوں کے معاملے میں انتہائی نرم مزاج تھے، جس کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف اپنی تحریک کو تیز کر دیا اور مسلمانوں میں خفیہ طریقے سے اپنے جاسوس پھیلا کر ان باتوں کو اخذ کیا جس کے ذریعے ان میں اختلافات کو ہوا دی جا سکتی تھی۔ ان میں سے سب سے اہم بات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر اقربا پروی کا الزام تھا۔ لوگوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرتے ہیں اور انہیں ناجائز طور پر مال دیتے ہیں اور بہت سو کو اہم عہدوں پر فائز کیے ہوئے ہیں۔ لوگوں میں پھیلی ہوئی اس بات کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ لوگوں میں میرے تعلق اقربا پروی کی بات زور پکڑ رہی ہے اور سازشیں بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے موسم حج میں ایک جلسہ عام کیا جس میں تقریباً تمام صوبوں کے گورنرز حاضر تھے اور عمومی طریقے سے ایک اعلان کرا دیا کہ جس کی جو شکایت ہو وہ آ کر رکھے۔ لوگ جمع ہوئے اور ان میں عبداللہ بن سبا کے بھی بہت سے لوگ شامل ہو گئے۔ پہلے والی شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کی، پھر حضرت عثمان غنی بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر شروع کی۔ اپنی تقریر میں انہوں نے اس بات کا بھی خلاصہ کیا کہ لوگ میرے اوپر اقربا پروی کا الزام لگاتے ہیں، حالانکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رشتہ داروں کا لحاظ فرماتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اپنے رشتہ داروں پر احسان کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، میرے عزیز و اقارب غریب لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہوں، اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ اگر تم اسے ناجائز ثابت کر دو تو میں اپنے اس طرز عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہی تک فرمایا تھا کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، تم نے اپنے رشتہ دار عبداللہ بن سعد کو تمام مال غنیمت بخش دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے انہیں مال غنیمت کے خمس میں سے صرف 5واں حصہ دیا ہے، اور مجھ سے پہلے خلافت صدیقی اور خلافت فاروقی میں بھی ان کی مثال موجود ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا، تم نے اپنے عزیز و اقارب کو امارتیں اور حکومتیں دے رکھی ہیں، تم نے معاویہ بن ابی سفیان کو ملک شام کا امیر بنا رکھا ہے، بصرہ کی امارت سے ابو موسیٰ اشعری کو معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن عامر کو امیر مقرر کر دیا، کوفہ کی امارت سے مغیرہ بن شعبہ کو ہٹا کر ولید بن عقبہ اور اس کے بعد سعید بن العاص کو امیر بنا دیا۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ لوگ میرے اقارب رشتہ داروں میں نہیں ہیں، ان کے اندر ان ذمہ داریوں کو انجام دینے کی صلاحیت ہے، اس کے باوجود اگر تم لوگ انہیں نہیں چاہتے تو میں ان کی جگہ دوسروں کو مقرر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اسی وقت کوفہ کی امارت سے سعید بن العاص کو معزول کر ابو موسیٰ اشعری کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ پھر ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ تم نے ایک نوجوان لڑکے عبداللہ بن عامر کو امیر بنایا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، عبداللہ بن عامر دیندار، عقل و فراست اور انتظامی امور کی قابلیت میں ممتاز ہے، محض نوجوان ہونا کوئی عیب کی بات نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو صرف 17 سال کی عمر میں امیر بنایا تھا۔
اس کے بعد ایک اور شخص اٹھا، اس نے کہا آپ کو اپنے خاندان والوں سے بڑی محبت ہے، آپ ان کو بڑے بڑے عطیات دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اہل خاندان سے محبت ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں، میں ان کو اگر عطیات دیتا ہوں تو بیت المال سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی مال سے دیتا ہوں۔ بیت المال سے تو میں اپنے لیے بھی کچھ نہیں لیتا، اور اپنے ذاتی مال کا مجھے اختیار ہے، جس کو چاہوں جو دوں۔ حضرات گرامی، پھر مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا تم نے فلاں چراگاہ اپنے لیے مخصوص کر لی ہے، اس میں دوسروں کے جانور نہیں چر سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں جب خلیفہ منتخب ہوا تھا تو مدینہ میں مجھ سے زیادہ کسی کے اونٹ تھے اور نہ بکریاں، سب میں زیادہ میرے پاس تھے، لیکن آج کل میرے پاس اپنی سواری کے لیے صرف 2 اونٹ ہے، اور انہیں بھی میں چراگاہ میں چرنے کے لیے نہیں بیچتا۔ جس چراگاہ کی تم بات کر رہے ہو وہ مسلمانوں کے بیت المال کے اونٹوں کی چراگاہ ہے، جو دور فاروقی سے ہی مخصوص ہے۔ اس کا الزام میرے اوپر لگانا درست نہیں۔ پھر ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ تم نے مینا میں پوری نماز کیوں پڑھی جبکہ وہاں نماز قصر کرنی چاہیے تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میرے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، لہذا میرے لیے قصر کرنا درست تھا۔ غرض یہ بات سمجھائی کہ میرے لیے قصر نہ کرنا درست تھا، کیونکہ میں نے قصر نہیں کی، میرے اہل و عیال یہاں پر مقیم تھے، اس لیے میں نے یہاں پر قصر نہ کرنا میں نے اپنے آپ کو مناسب نہیں سمجھا۔ غرض اس طرح کے اور بہت سے اعتراضات سر مجلس لوگوں نے کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اطمینان اور تسلی بخش جوابات ان کو دیے۔ اس کے بعد جلسہ برخاست ہوا اور لوگ خاموشی کے ساتھ اٹھ کر منتشر ہو گئے، اور اس موقع پر منافقوں کو مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کا موقع نہ مل سکا۔ ان اعتراضات اور بڑی نرم مزاجی سے ان کے جوابات دینے کے پس منظر میں آپ سمجھ سکتے ہیں امیر المومنین ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر نرم مزاج تھے۔ حضرت عمرو بن العاص جیسے دور اندیش حضرات انہیں متنبہ بھی کرتے تھے اور توجہ بھی دلاتے تھے کہ آپ کی طرف سے لوگوں کے ساتھ نرمی کا ضرورت سے زیادہ اظہار نقصان دے سکتا ہے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والوں کو قتل کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کے مشورے کو سنا اور خاموش ہو گئے۔ حضرات گرامی، یاد رہے کہ مدینہ منورہ سے ملک شام کی طرف رخصت سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ پر حملہ نہ ہو جائے اور آپ مدافعت نہ کر سکے، لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ دمشق چلیں۔ اہل شام میرے فرما روا ہیں، میرے فرما بردار ہے اور آپ پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے۔ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس اور مدینہ الرسول کی سکونت کو ترک نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ ملک شام سے آپ کی حفاظت کے لیے ایک زبردست لشکر بھیج دوں، وہ مدینہ میں مقیم رہے۔ فرمایا کہ میں مدینہ والوں کو تنگ کرنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر آپ ضرور دھوکہ کھائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حسبی اللہ و نعم الوکیل کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ادھر تمام صوبوں کے امراء حملوں کے اندیشوں کے بیچ اپنے اپنے صوبوں کی طرف رخصت ہو رہے ہیں۔ ادھر منافقوں کے سردار عبداللہ بن سبا نے مصر میں بیٹھے بیٹھے اپنے تمام انتظامات خفیہ طریقے پر مکمل کر لیے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر اور ورقہ بن رافع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے صحابیوں کو بھی اپنے دام فریب میں لے لیا ہے، اور اس کی اصل تحریک اور مقصد حقیقی کا حال سوائے اس کے چند خاص سلخاص مسلم نما یہودیوں کے اور کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔
حضرت گرامی عبداللہ بن سبا نے ایک منصوبہ بندی یہ کی کہ جن علاقوں میں ان لوگوں کی اکثریت تھی جو حضرت علی کو خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے یا اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، ان علاقوں میں اس نے حب علی اور حب اہل بیت کو خلافت عثمانی کے درہم برہم کرنے کا ذریعہ بنایا، اور جہاں حضرت عثمان غنی کے متعلق اقربا پروی کی باتیں پروان چڑھ سکتی تھی وہاں پر لوگوں میں ان باتوں کو خوب پھیلایا، اور بااثر اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرداً مل کر اس بات کی تشریح کی کہ قوت فیصلے میں کمزور شخص خلافت کا اہل نہیں ہوتا، اور اس نے کہا کہ جو کمزور ہوتا ہے وہ خلافت کا اہل نہیں ہوتا۔ اہل مدینہ عام طور سے حضرت عثمان غنی کے منشی مروان بن حکم سے ناراض تھے، لہذا وہاں اس کے جاسوسوں نے مروان بن حکم کی بے ضابطگی اور شرارتوں کو خوب بڑا چڑھا کر لوگوں میں پیش کیا، جس کی وجہ سے عام طور سے لوگ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت بلوائیوں کے خلاف کوئی خاص مزاحمت نہ کر سکے، اور مسلم نما یہودیوں اور منافقوں کی سازشوں سے ناواقف سادہ لوح عرب ان کے فریب میں آ گئے۔ حضرت گرامی عبداللہ بن سبا نے 1000 آدمیوں کا ایک قافلہ 35 ہجری میں حج کا بہانہ بنا کر مصر سے روانہ کیا، جس کا سردار غافقی بن حرب تھا۔ قافلے کے لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ وہ الگ الگ 4 چھوٹی ٹکڑے کے اندر شکل میں آ جائے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے اندر آ جائے اور آگے پیچھے روانہ ہو جائے، اور آگے پیچھے روانہ ہو کر آگے چل کر ایک جگہ ساتھ مل جائے۔ اسی طرح 1000 کا قافلہ انہی ہدایت کے ساتھ کوفہ سے روانہ ہوا، اور 1000 کا قافلہ انہیں ہدایت کے ساتھ ہرقوس بن زہیر کی سرداری میں بصرہ سے روانہ ہوا، اور ان سب نے یہی مشہور کیا کہ ہم حج ادا کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ اسکیم بنا کر محض اس مقصد سے چلے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور معزول یا قتل کریں گے، نعوذ باللہ۔ ان لوگوں میں اس بات پر تو اتفاق تھا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو معزول یا قتل کر دینا چاہیے، مگر اس بات پر اختلاف تھا کہ اس کے بعد خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے۔ حضرات گرامی، یہاں پر اس بات کا تذکرہ بہت ضروری ہے کہ عبداللہ بن سبا کے آدمی جو پہلے ہی سے مدینہ منورہ میں بطور جاسوس موجود تھے، انہوں نے مختلف علاقے کے لوگوں کو اپنے دام فریب میں لینے کے لیے ایک بہت ہی خطرناک حربہ اور بھی اختیار کیا تھا۔ وہ ایک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نام سے بہت سے خطوط اپنی طرف سے لکھ کر مصر، کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کے نام روانہ کیے تھے جو ان بزرگوں کے نام سے عقیدت رکھتے تھے۔ ان خطوط میں لکھا گیا تھا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اب اس قابل نہیں رہے کہ انہیں خلیفہ باقی رہنے دیا جائے، بلکہ مسلمانوں کی فلاح اسی میں مضمر ہے کہ آنے والے ماہ ذی الحجہ میں انہیں معزول کر کے کسی اور کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اس طرح انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں لے لیا اور انتشار پیدا کر دیا۔ یہ مسلمانوں کے بکھر جانے ہی کی وجہ تھی کہ عبداللہ بن سبا کا گروہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، ورنہ 3000 لوگوں کی کیا ہمت تھی کہ وہ مدینہ منورہ پر تصرف کرتے اور ایسی زور زبردستی دکھلاتے۔ ان کی سازشیں اور بھی بہت ہیں جن کے تذکرے سے کتاب بہت طویل ہو جائیں گی۔ ہم نے عبداللہ بن سبا کی مذکورہ اہم سازشوں کو بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے ارباب اقتدار اور خانوں میں بٹے ہوئے مسلم عوام آج کے عیسائیوں اور یہودیوں کے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والی سازشوں کو سمجھ کر ان کے سد باب کی کوشش کرے۔
क्योंकि मुस्लिम ममालिक के अरबाब इक़्तिदार और खानों में बटे हुए मुस्लिम अवाम आज के ईसाइयों और यहूदियों के मुसलमानों में फूट डालने वाली साजिशों को समझकर उनके सद्देबाब की कोशिश करे। हज़रत गिरामी मरवान बिन हकम को सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन से जो अदावत थी वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे समझ न सके और कराबत और रिश्तेदारी के ख्याल से उसे अपना कातिब मीर मुंशी बना लिया। और धीरे धीरे इस इंतहाई चालाक शख्स ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के मिजाज काफ़ी दखल पा लिया और मिजाज में मिल गया और मुतअद्दिद बार अपनी चालाकियों से दरबार खिलाफत से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के खिलाफ फैसला कराने में कामयाब हो गया, जिसकी वजह से अहले मदीना मरवान बिन हकम से सख्त नाराज़ थे। अहले मदीना की इस नाराज़गी का भी बलवाइयों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। उमूमी तौर से मदीना के लोग ये चाहते थे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु मरवान बिन हकम की पकड़ करे, उसे ओहद से हटा दे, ओहदे से हटा दे और मदीना मुनव्वरा से उनका इखराज करे। मगर हज़रत उस्मान गनी का तो ये तरीका है कि जब तक किसी का खुले तौर पर मुनाफिक या मुर्तद होना मालूम ना हो जाता या उसका जुर्म साबित ना हो जाता उसे सज़ा न देते थे। यही मरवान बिन हकम के मामले में भी हुआ। उन हालात का फ़ायदा उठाकर बलवाइयों ने यह मुतालबा कर डाला कि मरवान बिन हकम को हमारे हवाले किया जाए। इस मामले में बलवाइयों को अहले मदीना की हिमायत मिली। हालांकि अहले मदीना में से किसी भी फ़र्द वाहिद को दामद रसूल और खलीफा वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़ाती अदावत न थी। अगर वो मरवान बिन हकम को हवाला कर देते थे तो अहले मदीना बलवाइयों को हरगिज़ अपने मकसद में कामयाब न होने देते। मुख्तसर ये कि मदीना मुनव्वरा की गलियां बलवाइयों से पुर है और मारने मरने पर तुले हुए हैं। अहले मदीना शशर पंज में है कि क्या किया जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये रंग देखा तो मुख्तलिफ ममालिक के वालियों को खतूत लिखे और इमदाद तलब की। बाज़ ममालिक में इत्तलात और लोगों के ज़रिए पहले ही पहुँच गई। मिस्र, शाम, कूफा और बसरा वगैरह में सहाबा किराम और नेक दिल लोगों ने एक दूसरे को मदीना मुनव्वरा रवाना होने की तरगीब दी और खलीफा वक्त की मदद करने पर लोगों को आमदा किया। चुनांचे बहुत सी जमातें रवाना हुई मगर अब बहुत देर हो चुकी थी और सब ने रास्ते ही में वाक़या शहादत की खबर सुनी और वहीं से अपने अपने सुबह की तरफ वापस हो गए।